السلام علیکم. روزے کے حوالے سے ایک بہت اچھی کہنی تھی، بہت اچھی بات ذہن میں آئی. وہ یہ کہ آپس میں شیئر کیا کریں. ٹھیک ہے، مجھے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کا مفہوم یاد آتا ہے کہ جس میں وہ عائشہ سے فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے ہمسایوں کو کچھ بھیج دیا کرو، جب کچھ پکاؤ تو شوربہ زیادہ بنا لیا کرو. تو اس لیے جب کچھ پکائیں تو اس نیت کے ساتھ تھوڑا سا ایکسٹرا ڈال دیں کہ ہمسایوں کو بھی آپ دے دیں گے. ہو سکتا ہے ان کے گھر میں کچھ پکا ہو جو ان کا بچہ پسند نہیں کرتا، یا ان کا کوئی بزرگ وہ چیز نہیں کھاتا، یا جو آپ کے گھر میں پکی ہے کوئی اسپیشل چیز ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ہمسایوں کے گھر نہ پکی ہو، نہ وہ افورڈ کرتے ہو. تو اس لیے جب کوئی اچھی چیز پکے جو آپ کو لگے کہ خاص چیز ہے تو تھوڑی بہت ہمسایوں کو بھیج دیا کریں. میں اس لحاظ سے بہت لکی ہوں. میں ابھی جہاں میں نے گھر بنانا شروع کیا ہے وہاں پہ ابھی شفٹ بھی نہیں ہوئی. وہاں کی جو میری ہمسائیاں ہیں وہ اتنی نائس ہے، اتنی لونگ اور کیئرنگ ہے کہ وہ جب بھی کچھ بناتی ہیں اچھا تو وہ مجھے یاد رکھتی ہیں. تو میں بڑا اس پہ مجھے اچھا لگتا ہے، اور میں دل سے ان کی تھینکفل بھی ہوتی ہوں. میں سوچتی ہوں کہ اچھے لوگ دنیا میں ہیں جو اچھی روایتیں قائم کر رہے ہیں. تو اس لیے میں اس بات کو پھیلا رہی ہوں. اچھا، دوسری بات میں نے یہ کرنی تھی، وہ تھوڑی سی سیڈ سی بات ہے. سیڈ سی نہیں لیکن ریئلٹی تو ہے. ریئلٹی یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ، ہم دنیا میں آئے اور ہم نے جانا بھی ہے. ہم سب کی ڈیتھ ہونی ہے، کسی کی کسی طرح ہونی ہے، کسی کی ہونی ہے. ڈیتھ ایک ایسی چیز ہے جو انیویٹیبل ہے، جس کو ہم روک نہیں سکتے، جس نے ختم نہیں ہونا، جس نے آنا ہی ہے اور جس نے ہمیں لے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اگر ڈیتھ کو تھوڑا سا ریئلسٹک ہو لیں تو شاید ہم اپنے ایموشنز پہ، اپنا جو ہمارا گریف ہوتا ہے اس کو ہم مینیج کر پائیں. کیونکہ بہت زیادہ گریف کا میں نے دیکھا کہ بہت پرابلم ہے ہمارے یہاں. گریف مینیج نہیں ہوتا پراپر، اور پھر وہ ڈپریشن میں اور اس طرح کی چیزوں میں کنورٹ ہو جاتا ہے. نہ ہی اس میں لائف میں آپ اچھی طرح ایڈجسٹ ہو پاتے ہیں. آپ کا ورک پرفارمنس، گھر، سب کچھ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جیسے میری فرینڈ کے فادر ایڈمٹ ہیں ہاسپٹل میں، تو مجھے آئی نو کہ بہت ٹف ٹائم ہوتا ہے. میری مدر ایڈمٹ تھیں 2 سال پہلے، خاصی سیریس تھیں، اور جب میں ان کو سرگودا سے لے کے آئی فیصل آباد تو میں اپنے بہن بھائیوں کو کہہ کے آئی تھی. شروع میں تو دیکھیے میں بھی بہت پینک ہوئی، اپسیٹ ہوئی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں بینگ ڈاکٹر بھی اور بینگ اب وہ ان کی کیئر گیور بھی، مجھے کنٹرول کرنے ہیں اپنے ایموشنز، اور میں نے حوصلے ہمت سے یہ چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے. میں اپنے بہن بھائیوں کو سب کو کہہ کے آئی تھی کہ میں ان کو لے کے جا رہی ہوں ہاسپٹل ایڈمٹ کرانے، لیکن جتنی ان کی سیریس حالت ہے میں بھی یہ واپس نہ آئے. اور ہم نے ان کے ساتھ اچھا وقت گزار لیا، ہم نے ان کی خدمت کر دی. یہ بھی خوش قسمت ہیں کہ ان کی اولاد ان کا خیال کرتی ہے، اور آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ سب کو ان کی خدمت کا موقع ملا. تو میں بھی یہ واپس نہ آئی، یہ نہ سروائیو کر پائے. اور پھر وہ بہت دن ایڈمٹ رہیں اور کافی سیریس رہیں. تو میں نے اپنے سارے بہن بھائیوں کو یہ حوصلہ تسلی دیتی تھی کہ ہم نے آنا ہے دنیا میں، ہم آئے ہیں تو ہم نے جانا بھی، اور ہمارے پیرنٹس نے بھی جانا ہے. اور یہ وقتی جدائی ہوتی ہے نا. اگر ہم اپنے پیرنٹس کے لیے اچھے بچے ہیں، صدقہ جاریہ بن رہے ہیں، تو یہ ایک وقتی جدائی ہے کہ ہم وہ جنت میں جائیں، اور ہم بھی ان کے ساتھ وہاں جانے کی ایفرٹ کریں گے کہ ہم بھی جب دنیا سے جائیں تو ہم جنت میں ان کو جوائن کر سکیں. تو یہ چیز ہمیں حوصلہ بھی دیتی ہے کہ یہ عارضی جدائی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے پیرنٹس دنیا میں سے جانے کے بعد بھی ہم ان کے لیے کچھ کرنے کے قابل ہیں. اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک وشفل تھنکنگ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے ریئلٹی. وشفل تھنکنگ ہوتی ہے کہ ہمارے ماں باپ دنیا میں ہم سے کبھی جدا نہ ہو. یہ ہماری وشفل تھنکنگ ہے، یہ ریئلٹی نہیں ہے. تو ہم نے میرے منہ میں کوئی دھاگا سا آ گیا دوپٹے کا، دوپٹہ سیٹ کیا تو دھاگا سا کوئی نا اترا تو منہ میں آ گیا تھا. اچھا، کہ یہ ریئلٹی نہیں ہے. ریئلٹی یہ ہے کہ دنیا میں آئے ہیں تو ہم نے جانا ہے. اپنے ایک خاص وقت پہ سب نے چلے جانا ہے. ہم نے کون سا رہ لینا یہاں پہ، آپ نے، میں نے، ہم نے کچھ کسی نے نہیں رہنا. ہاں، یہ ہے کہ جتنا ٹائم آپ گزارتے ہیں اچھا کوالٹی ٹائم گزاریں. اسی لیے اگر آپ کا دل کسی سے خراب ہو، ناراض ہوا ہے، تو کوشش کریں کہ رات سونے سے پہلے اس کو سوری کر لیں، معاف کر لیں. اچھا، ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، بڑا مزہ آیا مجھے. میں نا ڈرائی فروٹ لیتی ہوں ایک بندے سے، بھنے ہوئے چنے اور جو بھی ڈرائی چیز لینی ہے، ویسے کھجوریں، جھال پہ. پچھلے دفعہ کوئی بات ہوئی تو اسے کچھ خراب چیزیں بھیج دیں، اور وہ کافی دنوں کے بعد ریٹرن کی. ورنہ وہ کہتا ہوتا ہے کہ جب آپ کو خراب چیز چل جائے آپ واپس دے دیا کریں. میرے دل میں وہی بات تھی، لیکن وہ کافی دنوں میں ریٹرن کی تو اس کو شاید برا لگا. اگلی دفعہ میں گئی تو بہت ناراض تھا، بڑے غصے میں تھا. میں نے خیر کچھ نہیں کہا. کہتا ہے جی تم تو چیزیں نہیں پسند آتی ہیں. مجھے سمجھ آ گئی کہ گڑبڑ ہوگی ہوئی ہے. میں نے خیر کوئی بات نہیں کی نا، سودا لیا آ گئی.
تو کل پرسوں میں گئی دوبارہ جھال پہ کسی کام سے، یہاں جھال جہاں ایک بازار کا نام ہے جو فیصل آباد کے نہیں ہے، ان کو بتا دوں، ایک مارکیٹ کا نام. تو اس مارکیٹ میں گئی تو میں نا اسپیشل اس کے پاس رکی، اتری میں، اس نے اسی روٹ سے اسٹائل میں نا مجھے ایک لک میرے پہ غصے والی ڈالی کہ اچھا یہ وہی باجی ہے نا جو سامان واپس دے کے گئی تھی. میں نے اس کو یوں کر کے نا السلام علیکم کیا. میں نے کہا کیا حال ہے آپ کا؟ تو پہلے کہتا وعلیکم السلام. میں نے کہا میں آپ کو سلام کرنے آئی تھی، آپ مجھ سے کچھ ناراض تھے؟ تو وہ معذرت بھی کرنی تھی نا کہ آپ ناراض ہو گئے تھے. تو اس کے فوراً اسمائل آئی اس کے چہرے پہ. میں نے کچھ نہیں لیا اس سے نا. میں نے کہا کہ میں اس دفعہ لیا تو اس نے کہنا اپنے لالچ میں آئی ہے، لوں گی تھوڑے دن کے بعد جا کے. میں کہ نہیں، میں تو صرف آپ کو سلام کرنے آئی تھی، آپ ناراض ہو گئے تھے. اچھا، اس نے بڑے شفقت والا پرشفیق اسٹائل میں دوبارہ سے سلام کا جواب دیا، خوش رہو میری بہن، بہت شکریہ کیا ہے. اور میں گاڑی میں آگے بیٹھ گئی. مجھے اتنا مزہ آیا، مجھے اتنا اچھا لگا کہ کسی کے ساتھ اگر کسی کو لگتا ہے نا ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، ہمیں نہیں بھی لگ رہا ہوتا، اس کو لگ رہا ہوتا ہے، تو بھی اس کا دل رکھنے کے لیے کوئی مناسب لفظوں میں سوری کہہ لیں. اور اگر نہیں کر سکتے تو صرف سلام دعا کر لیا کریں، اس سے بڑا اچھا افیکٹ آ جاتا ہے. متفرقات تھی کچھ باتیں، جیسے کہتے ہیں ایکسیٹرا، متفرقات کچھ چیزیں تھیں. تو یہ کچھ میسیج تھے جو آپ تک پہنچانے تھے. سوسائٹی اچھی ہوتی ہے، ہم ذمہ دار نہیں ہے ہم کہیں کہ ہمارا فلانا ادارہ ایسا ہے، فلانا ادارہ ایسا ہے، فلانا ادارہ ایسا. سڑنے کوڑنے کے بجائے نا بات وہی مجھے یاد آ رہی ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. تو ہم نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے کہ ہم نے اس سوسائٹی کی ویلیوز کو امپروو کرنے کی کوشش کرنا ہے، اپنی ایموشنل ویل بینگ پہ خیال رکھنا ہے، اپنے جذبات کو اسٹیبلائز کرنا ہے اور اپنے ریلیشنز کو بہتر کرنا ہے. تو ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ، اور یہ ہمارا کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی میں. ہم سوچتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں نا، پولیٹیکل سسٹم ایسا ہے، فلاں ادارہ ایسا ہے، فلاں جج ایسا ہے، فلاں یہ ہے، کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس سوسائٹی کو بہتر کرنے میں اپنا رول ادا کر سکیں، اور وہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.